کونسل الیکشن اور جو بایو الیکشن ہوا، اس سے ہمارے جو صوبائی قیادت کے ساتھ میرے کچھ اختلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ قوم دیتی ہے، وہ بھی جس حلقے سے ہم لڑتے ہیں وہ ہے نگر قوم۔ کیا ہم حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنوکریٹ بھی ملے، ہمیں کونسل بھی ملے، ہمیں گلگت کے جو مین اپنا صوبائی کیبنٹ ہے اس میں بھی نگر کا حصہ ہو، کہ یہاں ایک جماعت فلاں سیکٹ کی، دوسری جماعت فلاں سیکٹ کی، ایک تاثر ہے۔ گلگت بلتستان کو تباہ و برباد اس مذہبی فرقواریت نے کیا۔ یہ ہوا کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تاحال میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ میں رائے ونڈ میں لینڈ کر رہا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو حفیظ الرحمان نہ سمجھے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، حفیظ گلگت بلتستان کا پریزیڈنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں جتنی بھی وفاق پرست جماعتیں ہیں، ان وفاق پرست جماعتوں میں بعض ایسے آفس ہولڈرز، چاہے وہ پروونشل کیبنٹ میں ہوں یا ڈسٹرکٹ کیبنٹ میں ہوں، بڑے انفلوئنشل نظر آتے ہیں ہمیں۔ ہر جگہ ان کی موجودگی ہوتی ہے، ہر جگہ ان کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح کی صورتحال ہم نے پاکستان پیپل پارٹی میں دیکھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے ایک اہم رکن اور سابق ممبر گلگت بلتستان اسمبلی جاوید حسین صاحب آج کل جو پروونشل لیڈرشپ ہے اس کے اردا گرد بھی نظر نہیں آتے ہیں، آگے پیچھے بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ اور بہت اہم بات جو ریسنٹ پاس میں یوم تاسیس رہا پاکستان پیپل پارٹی کا کے کے میں، وہاں پہ پروونشل لیڈرشپ یعنی گلگت بلتستان کی وہاں پہ موجود نظر آئی، لیکن جاوید صاحب کی وہاں پہ غیر موجودگی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو بائی الیکشن تک بالکل سرگرم عمل کارکن، اس کے بعد نظروں سے آج کل غائب ہیں۔ وجوہات کیا ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ کیوں یوم تاسیس میں پہلے تو بڑا آپ کا رول ہوتا تھا آپ کی اپنی پروونشل لیڈرشپ کے ساتھ، آج کل ذرا روٹھے روٹھے نظر آ رہے ہیں، حالات صحیح جا رہے ہیں یا پھر؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں، کیونکہ جو میڈیا نیٹ ورکس آپ چلا رہے ہیں، جی وی کی آواز ہیں آپ لوگ جتنے بھی ہیں، آپ کے ذریعے سے ہم نے عوام تک اپنی قوم کو، نیشنل میڈیا تو یہاں نہیں ہے، اپنی آواز، اپنے مسائل، جو ہماری عوام کی ضروریات ہے وہ ہم پہنچاتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کا بہت اہم رول ہے۔ جتنے بھی میڈیا نیٹ ورکس ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا احسانات میں تو نہیں بولوں گا، کیونکہ 3 دفعہ مجھے ٹکٹ دیا، لوگوں نے ووٹ بھی دیا۔ کونسل الیکشن اور جو بایو الیکشن ہوا، اس سے ہمارے جو صوبائی قیادت کے ساتھ میرے کچھ اختلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ قوم دیتی ہے، وہ بھی جس حلقے سے ہم لڑتے ہیں وہ ہے نگر قوم۔ کیا ہم حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنوکریٹ بھی ملے، ہمیں کونسل بھی ملے، ہمیں گلگت کے جو مین اپنا صوبائی کیبنٹ ہے اس میں بھی نگر کا حصہ ہو؟ ہم جتنے بھی واویلا کریں، ووٹ اس ایریا کے لوگوں نے دینے، جس کی وجہ سے میرے بالکل صوبائی قیادت سے سخت اختلافات ہیں۔ اور وہ اختلافات کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں بالکل بس اختلاف ہے تو میں پارٹی چھوڑ کے کسی اپنا جماعت میں جا رہا ہوں، ایسا بھی نہیں۔ ہاں، جماعتوں کے ساتھ میرا رابطہ بھی ہے، بالخصوص جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کا جو لا منسٹر ہے اپنا ایڈوکیٹ اورنگزیب صاحب، دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ اس کا زور ضرور ہے کہ آپ آئیں، آپ کی ضرورت ہے، تاکہ ایک جو گلگت بلتستان کی بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں ایک جماعت فلاں سیکٹ کی، دوسری جماعت فلاں سیکٹ کی، ایک تاثر ہے۔ گلگت بلتستان کو تباہ و برباد اس مذہبی فرقواریت نے کیا۔ درمیان میں آپ کو ایک روکوں گا، اس لیے اس کی تصحیح کرتے ہیں یہ پہلے والے کوشچن کی، مطلب جو آپ کی پروونشل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ، مطلب آپ کا پریزیڈنٹ کے ساتھ صرف پریزیڈنٹ کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے۔ بالکل۔ اور جو آج کل سوشل میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں، پہلے تو آپ لاڑکانہ والے پلان میں سوار تھے، ابھی آپ رائیونڈ کی طرف موو کرنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی اسپیکولیشنز، خبریں گردش کر رہی ہیں، ریومر ہے، یہ افواہ ہے یا حقیقت ہے؟ تو گویا جو ہے نا، مطلب پہ آپ ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اپروچ ضرور ہے،
ان کے فارمر لا منسٹر کی طرف سے؟ دیکھیں کہ میرے ان کے ساتھ بالکل بات چیت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بھی میرے کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہماری جماعت سے آئیں اور ہم 2023 ہو یا 25 ہو الیکشن ہماری جماعت سے لڑے. پی ایم ایل این کا جو لا منسٹر ہے اس کا مجھے بالکل اپروچ ہے, میٹنگس بھی ہوتی رہی, اس میں کوئی جمہوری نظام ہے, اور اس کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک جماعت کو ہی یہ نون جو ہے نا گلگت میں یہ ہے, پاکستان میں نہیں, پاکستان میں نون میں پیپلز پارٹی میں تمام سیکٹس کے تمام قومیت کے لوگ ہیں. یہاں بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی اسی فرقہ وارانہ اس میں دھکیل کے چھوڑ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر میجورٹی اہل تشیع ہوں گے اور نون کے اندر میجورٹی اہل سنت کے ہوں گے. یہ ہوا کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس کا کہنا یہ, اور اس پر میری جو ہے نا مشاورت بالکل ہوئی ہے. لیکن تاحال میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ میں رائے ونڈ میں لینڈ کر رہا ہوں. رائٹ. اچھا ویسے اپنا جاوید صاحب جو صوبائی صدر ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے ڈفرینسز ہیں؟ صوبائی صدر کے ساتھ جو ڈفرینس ہے وہ میرے ذات سے نہیں ہے, میرے اپنے ذاتی کوئی مقاصد کے لیے میرے ڈفرینسز نہیں ہیں. ٹوٹل نگر ہے کہ نگر کو کونسل کے ٹکٹ میں نظر انداز کیا, اور بایو الیکشن میں جو پی ٹی آئی کے لیے یا تحریک اسلامی کے لیے میرے حلقے سے جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو ویٹیج دے رہا ہے پریزیڈنٹ, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس طرح چلنا شاید مشکل ہو. رائٹ. اچھا جاوید صاحب, ویسے یہ بائی الیکشن جب ہوئے تھے, ظاہری بات ہے آپ جنرل الیکشن میں بھی پریزیڈنٹ صاحب کو آپ لوگوں نے وہاں سے جتوایا, اسی کی سیٹ پہ بعد میں بائی الیکشن ہوئے. کوئی ایسا وعدہ ہوا تھا کہ اگر جو فورتھ کمنگ کاؤنسل کے الیکشنز ہوں گے اس میں نگر کو ٹکٹ ایشو کیا جائے گا؟ دیکھیں بات وعدے کی نہیں ہوتی, صرف میں یہ کہتا ہوں کہ نگر کے قوم نے ایک دوسرے ضلع سے بندے کو اٹھا کر, ہمارے پریزیڈنٹ کو اٹھا کر جتایا. یہ گلگت بلتستان کے تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. ادھر قومیات, مذہب, علاقائیت سب کچھ چلتا ہے الیکشن میں. یہ ساروں کو نگر کے قوم نے, فور کے جو غیور قوم تھا انہوں نے اس کو چھوڑ کر پریزیڈنٹ کو جتایا. حق تو بنتا تھا نا, ہمارا حق تھا. اس لیے حق تھا کہ جناب کیا ڈیامر والے, سکردو والے, گیزر والے, پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی میں بیٹھ کر اپنی علاقائیت چلاتے ہیں, نون والے نون میں بیٹھ کر چلاتے ہیں, پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی میں بیٹھ کر چلاتے ہیں. تو کیا, کیونکہ دیکھو نا نگر کے قوم ووٹ دے گی. آج جو موصوف دو جو ہیں ہمارے منور صاحب یا ہمارے محترم ہمارے جو حلقہ سے جیتے ہیں ہمارے ایوب صاحب, تو یہ اگر آج ایم ایل ایز ہیں ان کی جو ہے نا اپنا جو نا عوامی مینڈیٹ دیا ہے نگر کے قوم نے, تو آج سرکاری اس میں پورٹ فولیوز میں کہیں بھی ان کی بات مانی جاتی ہے تو پیچھے قوم کھڑی. میرا ٹوٹل جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیا نگر کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کا, کہ ان کو سی اے سی ملے, ان کو صوبائی کیبنٹ میں جو ہے نا نمائندگی ملے. دیکھنا 3 عہدے ہیں پارٹی کے اندر, پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ اور انفارمیشن. یہ تینوں میں نگر کے نہیں, کیونکہ یہ اس ادھر دینا چاہیے جہاں سے ووٹ آتا ہے. ایسے لوگوں کو دے دیں جہاں سے ووٹ نہیں آتا. تو میرے خیال میں اس طرح نظر انداز کرے تو قوم, یوتھ آج کل اویئر ہو چکے. ہم سوال کرتے ہیں یار کب تک ہم نعرے لگاتے رہیں. تو میرا اختلاف کا بیس نگر کی وجہ سے اختلاف, نگر کی وجہ سے. اچھا ویسے جو ہے نا لیٹ سے اگر آپ نون لیگ کی طرف چلے بھی جاتے ہیں, پروونشل چیپٹر کو آپ جوائن کرتے ہیں, تو کتنا مشکل ہو جائے گا حافظ الرحمان صاحب کی قیادت میں آپ کو ایز مطلب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. کیوں پاس میں ویسے بڑے ہم دیکھتے آئے ہیں 2015 سے 20 تک بڑا سخت موقف رہا ہے, آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ ویسے دیکھیں کہ کوئی مشکل نہیں. سوال یہ ہے کہ حفیظ صاحب کی ہم نے بھرپور اپوزیشن کی, پارلیمانی انداز. ہاں بڑی سخت اپوزیشن آپ کی بالکل کی, آئندے بھی کرتے رہیں. لیکن اگر میں جاتا ہوں نون میں یا کسی بھی جماعت میں تو ہم نے محنت کرنی, ہم نے عوام کی حقوق کے لیے جنگ لڑنا ہے. ہم اس میں کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں وہ میرے خیال میں قابل از وقت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو کوئی مشکل پیش آئے گی, ایسے کوئی مشکل مجھے نظر نہیں آ رہی. مطلب راستہ آسان ہے, کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ ایک پاکستان کے اندر ایک
بہت بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ. پاکستان مسلم لیگ نون کو حفیظ الرحمان نہ سمجھے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. حفیظ گلگت بلتستان کا پریزیڈنٹ ہے, چینج بھی ہو سکتا ہے. امجد آج پریزیڈنٹ ہے, پہلے مہدی شاہ تھا, چینج بھی ہو سکتا ہے. مجھے مشکل نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے اور قوم نے ووٹ دینے ہیں. اگر قوم ساتھ دے گی تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. ویسے جاوید صاحب چلیں, سیاسی تو آپ کا جو ہے نا ایک طویل سفر جو ہے نا جاری و ساری ہے. آپ اپنے حلقے کے حق کے لیے اتنے بڑے مطلب بولڈ ہیں, آپ اتنا بڑا سٹیپ اٹھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح کہتے ہیں نا مطلب ہمارا کیا ان کا رائٹ نہیں ہے, یوتھ سوال کرتی ہے, اسی طرح کا سوال گلگت بلتستان کی قوم بھی کرتی ہے. کیا یہ وفاق پرست جماعتیں جتنی بھی ہیں گلگت بلتستان میں, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, یا پھر مسلم لیگ کاپ جو تھی وہ ہے, وغیرہ وغیرہ, امپاورمنٹ کے حوالے سے اتنی جو ہے نا سپورٹو رہی ہے, لیجسلیٹو امپاورمنٹ, جوڈیشل امپاورمنٹ, ایڈمنسٹریٹو امپاورمنٹ, فائنینشیل امپاورمنٹ. دیکھیں کہ اگر امپاورمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جتنا گلگت بلتستان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے امپاور کیا ہے شاید کوئی وہ جماعت نے نہیں کی. اب الیکشن سے پہلے ہمارے جو پی ٹی آئی والے ہیں, عبوری صوبہ کدھر ہے, عبوری صوبہ, میں آپ کے اس چینل کے سے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, عبوری صوبہ نہیں بننا ہے. اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے, قوم اٹھے گی, سٹرگل کی ضرورت ہے. جتنا گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فسادات میں لوگوں کو جو ہے نا ہم قربان کر چکے ہیں, اگر اس میں سے 0.5% بھی ہم صرف اور صرف گلگت بلتستان کی حقوق کے لیے قربانی دے دینا تو کل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہفتہ نہیں لگے گلگت بلتستان پروونس بنے. لیکن اقوام متحدہ کی جو رکاوٹیں گلگت بلتستان کے اندر کشمیر کاز کی وجہ سے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر, لیڈر کی میں بات نہیں کرتا ہوں, میں ورکر ہوں, کہ گلگت بلتستان کوئی صوبہ بننے جا رہا ہے. نہ, گلگت بلتستان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, تمام کمیونٹی, تمام سٹیک ہولڈرز مل کر ایک ڈیمانڈ کریں کہ جو 1954 میں آزاد کشمیر کو جو سیٹ اپ دیا گیا ہے, آئین ان کا اپنا, دستور ان کا اپنا, اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہے, زمینیں ان کی اپنی, پہاڑوں کے وہ مالک ہیں, پتھر کے وہ مالک ہیں, ان کی اپنی جو ہے نا تمام چیزوں کے وہ مالک ہیں, اس کی طرف جائیں گے تو شاید اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن ہے جس میں جو ہے نا فریق ہیں اپنا دونوں ممالک, تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کشمیر کاز بھی متاثر نہیں ہوگا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو سٹیٹس کو میں جو رکھا ہے 73-74 سالوں سے اس کا بھی ازالہ ہو سکے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر طرز کی گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور صوبہ کوئی بھی جماعت نہیں دے گی. لیکن جو امپاورمنٹ ابھی تک ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, اور جو ڈیولپمنٹ میں جو بجٹ کے جو اضافہ ہے یا ڈیولپمنٹ اسکیمیں, روڈز, کالجز, ہاسپٹل, یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کی ہے. رائٹ. المختصر یہ ہے کہ آپ جس پارٹی میں بھی جائیں گے کشمیر طرز کی جو گورننس ہے یا امپاورمنٹ ہے آپ گلگت بلتستان کے لیے بھی مانگیں گے. دیکھیں کہ اس کے علاوہ حل نہیں. مجھے بتائیں 74 سالوں سے ہمارے آبا و اجداد ہمارے گلے سوکھ گئے واہ ویلا کر کے الحاق پاکستان, الحاق پاکستان, لیکن کوئی بندہ الحاق پاکستان کو مان ہی نہیں رہا ہے. ریسنٹلی دیکھیں ثاقب نثار کے ساتھ جو جسٹس رانا شمیم کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ جہاں ہماری بات چیت ہوئی پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے جو گلگت بلتستان کا چیف جسٹس گلگت بلتستان رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے سٹیٹمنٹ وہاں اس سپریم جوڈیشل میں دے رہا ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں گلگت بلتستان صوبہ بنانا کشمیر کاس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے, کشمیری اٹھیں گے, یہ کہیں گے, اقوام متحدہ یہ کہے گی, دوسرا جو فریق ہے وہ یہ کہے گا. مشکلات جو بتا رہے ہیں اس سے میں کہتا ہوں سلوشن گلگت بلتستان کا یہی ہے, جب تک کشمیر کی رائے شماری نہیں ہوتی ہے, صوبہ انہوں نے بنانا نہیں ہے, سٹیٹس کو میں رکھنے سے بہتر ہے کشمیر طرز کا گورنمنٹ دے دے. تو کشمیر کی اسمبلی کے فیصلے اپنی مرضی کے, اپنا اس کے جوڈیشلی میں لکھا ہے سپریم کورٹ اپنا کشمیر کے اندر کہ وہاں کا جو چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ ہوگا وہ
لوکل ہوگا. زمینیں باہر والے پاکستان والے نہیں خرید سکتے ہیں, ہم بھی نہیں خرید سکتے. یہاں پر تو جو ہے نا ایک بندربانٹ ہے ہمارے زمینوں کا. تو بجائے کہ اپنا ان چیزوں کو کر کے ہماری یوتھ کو, ہماری جو قوم ہے یہ کسی اور دلدل میں پھنسے, تو بہتر ہے اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے کشمیر طرز کا گورننس. آخر میں کوئی ایسا پیغام جاوید صاحب گلگت بلتستان کی قوم کو؟ بس یہی میرا پیغام ہے گلگت بلتستان کی قوم کو کہ ایک قوم بنے اور آپس کے اندر جو بالخصوص گلگت بلتستان کو جو تباہ و برباد کیا ہے وہ فرقہ وارانہ اس سوچ نے کیا ہے, اس کو ختم کرے. اور میرا پیغام ہے کہ قوم ایک بنے, اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے نگر کے قوم کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ اس دفعہ جو بھی کینڈیڈیٹ نگر سے جیتے گا, جس پارٹی میں بھی ہوگا, وہ نگر کے مفادات کے لیے کام کرے, اس کی سپورٹ کرے. رائٹ. جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں. جی ناظرین, یہ تھے جاوید حسین صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپل پارٹی. دو ان کے ڈیفرنسز بھی پارٹی پریزیڈنٹ سے ہیں, پروونشل ان کی لیڈرشپ سے نہیں. ان کا ایکسیپٹ کرنا بھی یہ ہے کہ جتنی امپاورمنٹ گلگت بلتستان کو پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں ملی, اتنی امپاورمنٹ باقی گورنمنٹس میں اتنی نہیں ملی ہے. لیکن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی یہ کریڈٹ دیتے ہیں. بڑے کھل کے ان سے پوچھا کہ آپ لاڑکانہ سے رائیونڈ جانے والے ہیں, تو ہو بھی سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو ایک ہو کے مل کے کام کرنا چاہے, اور علاقے کے بہتر مفاد میں اپنے حصے کی اینٹ رکھنی چاہے, کیونکہ اسی میں انسانیت ہے, اسی میں مسلمانیت ہے, اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.